تو میں تو بہت حیران تھا کہ سندھ حکومت میں بھی میرٹ پر سلیکشن ہو رہی ہے جناب، کہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ ایک بڑا ڈائیورسفائڈ پروفیشنل جو ہے سلیکٹ کیا ہے. سسٹمیٹک انداز میں کیسے فلو بنا کے، کس طرح سے امپروو کر کے، کس طرح ٹیموں کو اسٹرینتھن کر کے، کس طرح اپنی گائیڈ لائنس کو فالو کر کے کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 1000 فولڈ آتا ہے. یہاں تک میں نے اب جو نئے ہمارے پوسٹ گریجویٹ لڑکے دیکھے ہیں جو کہ ایگزام دے رہے ہیں، ابھی تک ایپلیکیشن کا کلیئر نہیں ہوا، وہ شادی نہیں کر سکتے. تو ایک پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ ٹرشری کیئر کی بات کریں، ٹرشری کیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریفرلس پورے صوبے بھر سے ڈی ایچ کیو سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ ایشوز ود عمران ذاکر میں آپ سب کو میرا سلام. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ نہایت اہم ہے، اور وہ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو سندھ کا جو نظام صحت ہے اس کی بہتری کے لیے قانون سازی کی گئی. اس کے بعد سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا قیام عمل میں آیا. لہٰذا ہمارے آج اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہیں وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر احسن کوی. اور ڈاکٹر احسن کوی کے ساتھ جب میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کام میں بے شمار مشکلات تھیں، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جناب آپ ہمارا بازو بنیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ یہ جو اس ملک کا بگڑا ہوا نظام تھا کئی سالوں سے، اس کو بہتری کے لیے بہتر بنانے کے لیے لوگ آئے تھے، اور ان کے راہ میں بہت سی مشکلات تھیں. اور معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات بھی یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری اپنی برادری نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کی کہ جو سپورٹ کرنی چاہیے تھی، اور اس قانون کو اس ادارے کے مضبوط کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک عام آدمی کو بھی صحت کی سہولیات صحیح طور پر مہیا ہو سکیں. ان کا جو کام تھا وہ عطائیت کا خاتمہ تھا، لیکن عطائیت کے خاتمے میں جو مشکلات درپیش تھی وہ انشاءاللہ آج یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اب مزید کتنے سال کتنا عرصہ ریکوائر ہے ان کو اپنے ٹارگیٹ تک پہنچنے میں، کہ کس طرح سے یہ نظام جو ہے نا یہ بہتر ہو سکے گا. تو میں اب دعوت دوں گا ڈاکٹر احسن کوی کو کہ وہ اب اس بارے میں بتائیں کہ ان کے ادارے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا قیام عمل کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا. تو اب ڈاکٹر احسن کوی صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے. تو اپنا تھوڑا سا تک تعارف کرا دیں. اور میں تو آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، کیونکہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑا ڈائیورسفائڈ پروفائل ہے، اور آپ کا سلیکشن ہوا تو میں تو بہت حیران تھا کہ سندھ حکومت میں بھی میرٹ پر سلیکشن ہو رہی ہے جناب، کہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ ایک بڑا ڈائیورسفائڈ پروفیشنل جو ہے سلیکٹ کیا ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم سب لوگوں کو. آپ نے جو بھی باتیں ابھی فرمائی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں اس کی. یہ جو کمیشن ہے یہ صرف سندھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں سب میں قیام میں آ چکے ہیں. اور سب سے پہلے یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تھا، اور اس کے بعد پھر KPK، اور اس کے بعد پھر سندھ. ہمارا جو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا سندھ کا جو بل تھا وہ 2013 کا تھا اسمبلی میں، جو 2014 میں پاس ہوا تھا، لیکن 2014 سے لے کے 2018 تک یہ قیام میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کو کوئی فنڈ یا گرانٹ نہیں ملے تھے اور کوئی لوگ ہائر نہیں ہوئے تھے. 2018 سے اس نے کام شروع کیا، تو آج آپ اگر دیکھیں تو تقریباً ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں اس کو کام کرتے ہوئے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو. اچھا، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کا آپ مقصد سمجھ لیجئے، کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا مسکنسیپٹ ہوتا ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہیلتھ مینجمنٹ کا ادارہ ہے. یعنی ہمیں اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کوئی شکایت ہوگی تو وہ ہمارے پاس آئیں گے، کہ کہیں اسٹاف موجود نہیں ہے، کہیں کوئی ریسورس نہیں ہے تو وہ ہماری طرف آئیں گے کہ جی یہ ریسورس کیوں نہیں ہے یہاں. دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے وجود میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا ایک فنکشن ہے ہیلتھ، ایجوکیشن، اریگیشن، فلاں یہ چیزیں اس طرح ہیلتھ بھی ہے. تو ہیلتھ جو ہے وہ 75 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کی ایک ہائرارکی ہے، اس کا ایک سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے، پھر نیچے پوری ایک ہائرارکی میں DG ہیلتھ ہوتا ہے، پھر DHOs ہوتے ہیں، پھر اس طرح آگے چل کے ہسپتال ہوتے ہیں، ان میں MS ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے پبلک سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے یہ مینجمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے.
سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام یا کسی بھی کمیشن کا کام پاکستان بھر میں یہ ہے کہ جتنے بھی صحت مہیا کرنے والے ادارے ہیں، یعنی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ سیکٹر میں ریگولیٹ کرنا تھوڑا سا آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ وہ آلریڈی سیمی ریگولیٹڈ تو ہیں، کیونکہ وہ ایک کسی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ ہیں ہیلتھ کیئر کی، اس میں ایک جنرل پریکٹیشنر سے لے کر جو کہ جی پی جس کو آپ بولتے ہیں، ڈاکٹر کو جو کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل تک کی ایک ڈائیورسٹی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹرکچرز ہیں، کوئی چھوٹا اسپتال ہے، کوئی میٹرنٹی ہوم ہے، کوئی ایک جنرل کلینک ہے، ایک بڑا اسپتال ہے، ایک سیکنڈری کیئر انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ٹرشری کیئر انسٹیٹیوٹ ہے، ایک یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے۔ یہ جو ڈائیورسٹی تھی، اس کو کوئی ایک باڈی ریگولیٹ نہیں کر رہی تھی، یہ سب اپنی اپنی مرضی سے تھے، یہ سب اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرتے تھے، کیونکہ یہ بزنس وینچرز تھے، یہ کمرشلی طور پر وجود میں آئے تھے پیسے کمانے کے لیے۔ تو اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری تھا، یہ نہیں کہ پبلک سیکٹر کو نہیں تھا، اس کو کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا زیادہ فوکس پرائیویٹ کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے بھی ایک یونیفارم ریگولیشن میں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سی بات اس کی بتا دی، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو جی ہاں، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آخر کب یہ جو ہے مکمل طور پر آپ کے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ اپنے تمام فنکشنز کو صحیح طور پر سر انجام دے سکیں اور کنٹرول کر سکیں عطائیت کو؟ کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں 80% لوگ جو ہیں وہ جی پیز کے پاس جاتے ہیں، جو کہ گلی محلوں میں جی پیز ہوتے ہیں، صرف 20% لوگ جو ہیں ماہر ڈاکٹر کے پاس جا پاتے ہیں۔ تو ان کا ایک تو مرض بھی صحیح طور پر تشخیص نہیں ہو پاتا ہے، اور اگر جی پیز کے بجائے، کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے بجائے اگر یہی عطائی ڈاکٹر ہوں گے تو ان کی تو صحت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، جو کہ اب تک ہو ہی رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس میں تھوڑا سا پھر اس کو بھی آپ کو کلیریفائی کر دیں اپنے پروگرام کے تھرو۔ جی، کمیشن کا کام اور کمیشن کے اوپر جو ایک لیبل لگ گیا ہے کہ عطائیت ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو اپنا مینڈیٹ بتاؤں، ہمارے مینڈیٹ میں 2 چیزیں ہیں جو مین ہیں۔ ڈاکٹر شہباز ابھی ہمارے پاس سی او ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہیں ہمارے اس شو میں، تو آپ ذرا کچھ کہنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہمارا اکثر ڈسکشن ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور عطائیت کی وجہ سے، ایک بار پھر میں کہوں گا کہ عطائیت کی وجہ سے نا لوگوں کی صحت نہیں بلکہ ڈاکٹر بھی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو اب ذرا اس پہ ذرا کچھ بات تھوڑا سا مجھے بتائیں گے آپ ذرا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ایکچولی دیکھیں، بات ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً لاوارثوں کی طرح سسٹم چل رہا ہے۔ ایکچولی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ لاوارثوں کی طرح یہ سب جو ہے نا چل رہے ہیں۔ کوئی یعنی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ غور کرے، فوکس کرے۔ اب یہ ایک طرف ہمارے پاس جناب ڈاکٹر جو ہے نا وہ بریانی جو ہے نا وہ بیچنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کہیں پہ وہ کلینک کرتے ہیں تو وہاں کوئی پرانا کوئی لوگوں سے جو ہے نا فیملیئر اور لوگوں میں جگہ بنائے ہوئے پہلے سے کم کے اوپر جو ہے وہ، اور اپنی میل پریکٹس کے ساتھ کہ ایک اس سرنج کے ساتھ روپیوں کو ٹیکا لگا رہا ہوگا اور وہ کر رہا ہوگا اور پیسے بنا رہا ہوگا، وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا اس کے ساتھ اس کی مشکل ہے۔ اب بغیر کی کویکری اب جو پہلے کبھی تھی یا نہیں تھی، یا خدا کے پاس MBBS ڈاکٹر نہیں تھے، اب جب ایسا ماحول آ گیا کہ جی وہ اب گلشن میں بھی سنا ہوا ایک ساتھ ڈاکٹر ہو تو ظاہر اپنے ڈاکٹر بریانی سینٹر کا کے نام بنا کے بیچ رہے تھے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ڈاکٹری فیلڈ سے جو ہے نا وہ ادھر جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئے، صرف اس لیے کہ کویکری کی مقابلہ کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا ڈاکٹر اتنے لو لیول پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے بغیر آپ کیا کہتے ہیں ہیلتھ ٹریٹمنٹ اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر شہباز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ماشاءاللہ آپ تو JPMC ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو ابھی میں ڈاکٹر احسن کبھی سے گزارش کروں گا وہ ذرا اس بارے میں ذرا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی میں خیالات کا اظہار ہی کر رہا تھا، بیچ میں فون آ گیا تھا۔ خیالات کا اظہار یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تاکہ آپ کی پبلک تک یہ میسج پہنچ جائے کہ خدا کے واسطے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو آپ لوگوں نے ایک ادارہ سمجھا ہے جس کا کام ہے عطائیت کا خاتمہ۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات ہے؟ جی یہ 30% کام ہے ہمارا۔ جی، یعنی کہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے کہ 70% کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ آج آپ بتائیں گے نا، ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں، ان کو شاید یہ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں بعد میں۔ دیکھیں ہمارا کام 2 فولڈ ہے، ایک کوالٹی آف کیئر کو امپروو کرنا جو آلریڈی اویلیبل ہے، اور کویکری کو ختم کرنا۔ ٹھیک ہے، 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو شہباز صاحب تھے بات کر رہے تھے فون پہ، پاکستان میں 75 سال سے جرائم ہو رہے ہیں،
और पाकिस्तान में कितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं? बेशुमार, बेशुमार, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। क्या क्राइम ख़त्म कर दिया उन्होंने? देखिए, क्राइम ख़त्म नहीं कर सकते, क्राइम की वजह को ख़त्म करना होता है। क्राइम ख़त्म करना जो है ये एक एडहॉक चीज़ होती है, और मैं आपको यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कंट्रीब्यूट कर सकता है उस क्वैकरी को ख़त्म करने में, लेकिन जिस दिन हम 10 क्लिनिक बंद करते हैं किसी क्वैक के, उस दिन 40 क्लिनिक पूरे सिंध में नए खुल जाते हैं। सही। आप इस बात को थोड़ा समझें और लोगों तक इस मैसेज को कन्वे करें ताकि लोग समझें, क्योंकि वो ये कहते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन बन गया, तायद ख़त्म क्यों नहीं हो रही? तो मैं इस तरह बोलूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है, स्नैचिंग मोबाइल ख़त्म क्यों नहीं हो रही? सही। वो तो ख़त्म नहीं होगी क्योंकि आप उसके कॉजेज़ को रिमूव नहीं कर रहे हैं। सही। क्वैकरी की वजह दूसरी क्या है? कराची में टूटी फूटी बस चलती थी एक ज़माने में, अब ख़त्म हो रही है क्योंकि अच्छी बसें आ रही हैं। सही। तो जब अच्छी बस आएगी तो टूटी बस जो डिस्प्लेस होकर निकल जाएगी। सही। तो जब डॉक्टर आप प्रोड्यूस करके फार फ्लंग एरियाज़ में भेजेंगे और डॉक्टर साहब भी तैयार होंगे वहाँ जाकर काम करने के लिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनको फंड कर रहा होगा, तो क्वैक खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जी डेफिनेटली। लेकिन आप क्वैकरी एक क्राइम है, इसको समझें। क्वैकरी कोई और वैसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेजिटिमेट करें, एक क्राइम है। एक क्रिमिनल आदमी बैठा हुआ है जो गलत काम कर रहा है, क्रिमिनल। उस क्रिमिनल को बंद करने के लिए मेरे पास पूरे सिंध में काम करने के लिए इस डिपार्टमेंट में 13 आदमी माशाल्लाह से। तो सूबे सिंध की क्वैकरी को मैं उन 13 आदमी से ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है, मैं और हायर कर लूँगा। 13 से ये मेरे इंशाल्लाह 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो क्या इन 100 से मैं क्वैकरी ख़त्म कर दूंगा सिंध में? नहीं करूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि क्वैकरी को, क्लिनिक को बंद करने का इख्तियार सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दिया है कानून ने, लेकिन जो 75 साल से इदारे थे हेल्थ के, वो पहले क्वैकरी पे जो काम करते थे उन्होंने भी अपना काम बंद नहीं किया है, और उन इदारों में भी और उसमें भी कुछ ऐसी बेड बग्स हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये DHOs जो थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, वो उनके पास एक फोकल पर्सन होता था और वो ये काम करते थे, वो काम करते। तो अब अब क्या वो भी आपके काम में क्या मदाखलत पैदा कर रहे हैं? मैं नहीं क्या कहूँगा मदाखलत कर रहे हैं, मैं ही नहीं कहूँगा कि उसमें कोई ख़राब लोग हैं। मेरा मतलब कहने का ये था कि एक ऐसी, उस पूरे 70 साल में एक ऐसी नेटवर्क माफियाज बन गई हैं जो कि DHO नहीं कर रहा होता, DHO को पता भी शायद ना हो, उसके अंडर काम करने वाले वार्ड बॉय, छोटा स्टाफ, क्लैरिकल स्टाफ, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो जाकर उनमें कहते हैं जी हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन से आए हैं, हम आपका क्लिनिक बंद कर रहे हैं, या हम आपके क्लिनिक खोलने आए हैं जो हमने बंद किया था। तो उसके अलावा भी बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ऐसे हैं जो कि पीछे से क्लिनिक को खोल देते हैं जाके हमारा नाम लेके। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी विजिलेंस फोर्स नहीं है कि अगर मैं किसी क्लिनिक को बंद करके आ गया हूँ तो वहाँ मैं एक आदमी खड़ा करके छोड़ा हूँ कि आइंदा इसको कोई खोलेगा नहीं। सही। आपको मैंने भी बताया कि हमारी मैन पावर कितनी है और सिंध सूबा कितना बड़ा है। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई। दूसरा जो काम हमारा है क्वैकरी के अलावा, वो क्वालिटी इंप्रूव करने का है। उसके अंदर हम हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट, जो लेजिटिमेट हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, उनको हम लाइसेंस देते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक गवर्नेंस का मॉडल है जिसमें हम सारे जितने इदारे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराते हैं डॉक्टर्स के लिए, GPs के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। अगर जिना अस्पताल की भी हमने करनी है तो जिना अस्पताल में पहले हम ट्रेनिंग कराएंगे। सही। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे कंप्लेंट हियरिंग मैकेनिज्म है, जो कि जब किसी भी मरीज़ को अगर कहीं से इंसाफ नहीं मिलता या किसी अस्पताल में उसकी कंप्लेंट होती जो वहाँ उसकी एड्रेस नहीं होती, वो हमारे पास आ सकता है। फिर हम, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा कि वो किस तरह से होता है। तो ये सारे काम हैं जो कमीशन के काम है, सिर्फ क्वैकरी नहीं है। मतलब इस गंदे काम के अलावा भी कुछ अच्छे काम हैं हमारे। जी। चलिए जी, अब हम अपने इस सेगमेंट का ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और दूसरे सेगमेंट में हमारे पास डॉक्टर सनम अली हैं JPMC से, जो कि मज़ीद तफसीलात बताएंगी कि जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर आए थे और क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या डेफिशिएंसी दूर हुई और क्या सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने वहाँ पर उनके इस सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या काम किया। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम इससे आपसे बात करेंगे। जी, अब हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास डॉक्टर सनम अली मौजूद हैं कि जो JPMC में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि जनाब सिंध हेल्थ केयर कमीशन उनके पास आया था, किस तरह से उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ, किस तरह से सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने उनकी मदद की वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी।
سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ڈاکٹر کوی بیکاز ڈیورنگ آور وزٹ ابھی انہوں نے ریسنٹلی اسی ہفتے ہماری کنکلوژن میٹنگ بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو بہت کوآپریشن, بہت ہیلپ فل رہی ان کی پوری ٹیم ہمارے اس پورے وزٹ میں. اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے رہے ہیں کبھی صاحب کے ریگولیشن اور جتنی بھی یہ سسٹمز ہیں ان کا مین فوکس وہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے پبلک سیکٹر میں بھی اس کی بہت ضرورت ہے. تو جنا ہاسپٹل جو ہے وہ صوبے کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. اٹ از 2200 بیڈڈ فیسلٹی. تو اس جگہ پہ اس ادارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری کوششوں کے ساتھ ہم بالکل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں ان لوگوں کے وزٹ اور انسپیکشن کے ذریعے ہمیں آئیڈینٹیفائی کی گئیں کہ جو ہمارے گیپس تھے یا جو ہماری کچھ ویکنیسز تھیں, اور بہت ہی شکر گزاری کے ساتھ کہ the way their team negotiated with us about all those gaps. تو اٹ واز ریئلی ہیلپ فل کہ ہم لوگوں کو نیگیٹیوٹی کے بجائے وی ٹوک اٹ ایز اے لرننگ اینڈ امپروونگ کہ ہم آگے چل کے ان کو کس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو ایک پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے, اور اسپیشلی اگر آپ ٹرشری کیئر کی بات کریں, ٹرشری کیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریفرلس پورے صوبے بھر سے ڈی ایچ کیو سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو جو پیشنٹ کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے پاس انہوں نے اپنے انسپیکشن کے دوران بھی دیکھا کہ ہماری جتنی بھی او پی ڈیز ہیں, میڈیسن اینڈ الائڈ, سرجری اینڈ الائڈ, میٹرنٹی کیئر, اور اس کے علاوہ 25-26 او پی ڈیز ڈیلیز رن کر رہی ہیں, اور اس میں 200-250 مریض ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہے ہیں. تو یس, ہمارے پاس ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے, جن کے اوپر ہمیں امپروومنٹ کرنی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے خود سے بھی اپریشیٹ کی کہ آپ لوگ اتنی, کیونکہ پبلک سیکٹر میں فنڈز بہت کم ہوتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم امپروو کریں گے. رادر وی ہیو اسٹارٹیڈ امپروونگ آور ویکنیسز, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ان فیوچر وین دے وڈ وزٹ اس دے وڈ فائنڈ اے ڈفرنٹ تھنگ. ڈاکٹر صاحب بتائیں تو کیا ڈیفیشنسیز تھیں, کیا آپ نے بہتری کی ان جے پی ایم سی کے اندر؟ دیکھیں, جو انسپیکشن کا پروسیس ہوتا ہے ایک پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے, جس میں آپ کسی کے گیپس کو آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں کرتے کہ اس پر کوئی الزام تراشی کریں. آپ اس کے گیپس اس لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک پارٹنرشپ میں ان کے ساتھ مل کر اس کو امپروو کریں فار دا جنرل پبلک. میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنے پروگرام کے ذریعے آج خدا کے واسطے ہم پر سے یہ عطائیت کے خاتمے کا لیبل ہٹا کے اور اپنے لیول کو تھوڑا اوپر لے جائیے. 2200 بیڈ کا اسپتال ہے جے پی ایم سی, جہاں ہزاروں مریض پر ڈے آتا ہے پورے پاکستان سے. اس کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کام کر رہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا آپ کو اخبار میں, کیونکہ اس سے سنسنی نہیں پھیلتی. سنسنی پھیلتی ہے کہ زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا اس نے. یہ شور شرابے کی جو خبر ہوتی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے آپ لوگوں کی ریٹنگ بڑھتی ہے. اس چیز کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم شاید اس کو تعلیم یافتہ انداز سے نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوالٹی امپروومنٹ آف اے ہاسپٹل لائک جے پی ایم سی اور سول اور جنا اور یہ اپنا عباسی, یہ اسپتال جو آپ کے بڑے بڑے پورے سندھ میں جو بڑے اسپتال ہیں, سول ہاسپٹلز ہیں جتنے, ان کے اندر جو گیپس ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی قصور ہے کہ اس کے گیپس ہیں. ان کو کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ گیپ ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ جو اسٹینڈرڈ کوالٹی کیئر کا جو ماڈل ہے وہ ہمارے یہاں کبھی اسپتالوں میں جنرلی اڈاپٹ نہیں کیا. ہم بس ہائر ہوتے ہیں اور ہم کام کرتے جاتے ہیں, اور مریضوں کا لوڈ آتا جاتا ہے, ہم اس کو مینیج کرتے جاتے ہیں. لیکن اس کو کیسے سسٹمیٹک انداز میں, کیسے فلو بنا کے, کس طرح سے امپروو کر کے, کس طرح ٹیموں کو اسٹرینتھن کر کے, کس طرح اپنی گائیڈ لائنس کو فالو کر کے کرنا ہے, یہ چھوٹی چیزیں اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 1000 فولڈ آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن تو صرف عطائیت کو خاتمہ کر رہا ہے. یہ بتائیے آپ نے کتنے عطائی بند کیے؟ یہ ابھی بھی جو سوال آئیں گے آپ سے صرف عطائی کی بات کرے گا. اس کی وجہ ان کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور نہیں ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. ہمارا قصور ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو 70% میرا کام ہے اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پوچھو اس کے بارے میں بھی. آج ہم نے پوچھا نا. ہاں, تو میں آج کے تبھی تو زور سے بول کے بتا رہا ہوں آپ کو, ورنہ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عطائیت سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. عطائیت کا میں نے آپ کو بتایا, آپ کو میں نے بتایا کہ اگر میں آپ سے یہ ابھی ایک فون آتا ہے کہ کراچی میں سے
सेल फोन छीनना कब बंद होंगे, तो क्या जवाब देंगे आप इसका? है कोई जवाब? आपने सवाल पूछा ना अतायत कब तक खत्म हो जाएगी, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कराची में जराइम कब खत्म होंगे और सेल फोन छीनना कब खत्म होंगे? जब यहाँ पर लोगों को रोजगार मैसर होगा 100%, तो जब उसका रूट कॉज खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ बेहतर होगी। लेकिन अगर हम अतायत के रूट कॉज को नहीं, सिर्फ आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन के 13 आदमियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिंध के जाकर 2.5 लाख अताइयों को आज बंद करके आ जाएंगे और कल से सब एक आदमी खड़ा कर देंगे कि दोबारा नहीं खोलना, तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पंजाब 2008 से काम कर रहा है, पंजाब में अतायत ख़त्म हो गई। अतायत ख़त्म करने के लिए बहुत से तरीके हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि लोगों तक पता लग जाए। चाइना जब ने अपना इनकलाब शुरू किया था तो पूरा मुल्क अताइयों से भरा हुआ था। क्या उन्होंने अताइयों के लिए कमीशन बना के उनको बंद करना शुरू किया? नहीं, उन्होंने अताइयों को बुलाया और उनको बोला हम तुम्हें 1 साल का कोर्स कराएंगे, उनमें से सेलेक्ट करके 1 साल का कोर्स कराएंगे ताकि तुम बेसिक डिजीज़ को ट्रीट करना सीख लो और कम से कम ये 15-20 जो कॉमन डिजीज़ कम्युनिटी में होती है इनको तुम डील करो, हम तुम्हें उसकी ट्रेनिंग देंगे। और उसका नाम उन्होंने रखा नंगे पांव डॉक्टर, बेयरफुट डॉक्टर। तो ये तरीके होते हैं जो एक कॉम्प्रीहेंसिव अंदाज में किसी सोशल क्राइम को या सोशल इशू को एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता कि मैंने जाकर एक फोन आने पर एक अताई को बंद कर दिया और मैं वापस जब घर पहुंचा तो पीछे से किसी और इदारे ने जाके उसको खोल दिया। ठीक, तो कैसे खत्म हो गया था? ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अच्छा, साहब। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर की बात को के सपोर्ट में, कि अगर आपके इदारे स्पेशली अब जैसे देखें हर कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हमारे जिस तरह से मैं जिना की बात करती हूँ, अगर आप अपने प्रोग्राम के थ्रू कुछ अवेयरनेस जो है वो आवाम को पहुँचाएँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जीपीज़ या क्वैक्स, जीपीज़ तो देखिए एक वो टर्म है जो कि दे आर लेजिट पीपल, क्वैक्स जो हैं आप उनको एजुकेट करें अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कि इट इज़ बेटर कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकते तो वो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में हैं। हमारे पास बहुत मरीज़ है और अब लोगों में ये शऊर आ रहा है कि लोग अब जो हैं वो बड़े अस्पताल, अब वो जिना अस्पताल का नाम लेते हैं या सिविल अस्पताल का नाम लेते हैं कि जी बड़ा अस्पताल जाना है, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल रहा है कि वहाँ जाएंगे तो उनको जो लोग देख रहे हैं, जो इलाज उनको वहाँ से मिल रहा है वो नहीं है जो कि कोई क्वैक किसी गली में बैठ के कर रहा है। तो यस, इन स्ट्रेंथनिंग दी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ इज इम्पोर्टेंट। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जाकिर साहब, इसमें आप ये देखिए कि अब जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल और हैदराबाद का सिविल हॉस्पिटल, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट फिलैंथ्रोपी की भी आ गई है और स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। नो डाउट अबाउट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट कि वो आपको पब्लिक क्या प्राइवेट सेक्टर कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो आपको कई ऐसे इदारे हमारे काम कर रहे हैं इन अस्पतालों में जो आपको इंटरनेशनली भी नहीं मिलेंगे। साइबर नाइफ इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है ना, इनका जो आईसीयू बना है नया वाला, वो आईसीयू स्टेट ऑफ द आर्ट है। ठीक है, अब ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। आप अपने प्रोग्राम के जरिए बताएं कि भाई हम सिर्फ बुराई को उजागर करते रहते हैं हर वक्त। हमारा मीडिया ये समझता है कि जब हम बुराई बताएंगे तो जाहिर बात है वो बिकती अच्छी है। ठीक है, उसमें सनसनी होती है। अच्छाई बताएं, हाँ ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि जेपीएमसी बहुत अच्छे काम कर रहा है, सिविल में कई जगह खराबी है, कई जगह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आपसे जो है वो बात करते हैं। और हमारे पास इस वक्त एक कॉलर भी, अगर कॉलर से बात कर लें अगर तो कैसा रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक हूँ। तो अभी हमारे पास माशाल्लाह से डॉक्टर एहसन कवी भी मौजूद हैं। तो ज़रा आपका ताल्लुक़ तो माशाल्लाह से यूरो-गायनेकोलॉजी सोसाइटी से है और आप उसकी माशाल्लाह फाउंडर भी हैं और हेल्थ केयर के शोबे से आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है और आप तो प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी भी हैं। तो ज़रा प्लीज़ ज़रा कुछ एम्प्लॉयज़ के हवाले से ज़रा कुछ बात करें डॉक्टर साहब से कि जनाब कुछ बेहतरी क्या आ सकती है क्या? डॉक्टर साहब ज़रा पूछिए, डॉक्टर शगुफ्ता बताएं, बात बोलें आप जनाब, बात करें प्लीज। अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी वही वर्कर्स के बारे में कुछ बात करें, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में जो सूरत हाल जो आप उससे अक्सर डिस्कस करती हैं। हाँ, मैं असल में चूँकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक इस प्रोफेशन से तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया और ट्रेनिंग से लेके अब तक काम करते चले आए हैं। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर एज वेल। तो जाहिर है बहुत जगहों पे काम किया और बहुत जगहों पे बहुत से लोगों से मुलाकात रही। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही, प्लीज जल्दी बताएं। हाँ, तो वहाँ पे जो हमने डिफरेंट लोगों के साथ लोगों का वक्तन फैल देखे, अमूमन वो यही था कि जो डॉक्टर्स होते हैं
उनकी जो पेमेंट है उसके ऊपर भी जो ओनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है बार दफा, और वो एक तो वेजेस वैसे ही बहुत कम होती हैं, टाइम ज्यादा होता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है पूरे शहर के अंदर हम अपने डिफरेंट इलाके हैं ना, देखिए आप शहर कराची जो है इसका माहौल डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में चूंकि जॉब्स नहीं है कराची में, तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी जो है यहाँ पे बिजनेस, मतलब बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं डॉक्टर। तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो ये कि दे वांट टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ लाइफ के भी, थोड़ा ज्यादा टाइम से निकालें, ज्यादा उनसे काम करवाएं, और चार्जेस अगर कम भी हो तो मतलब ठीक है, एक रेट तय किया हुआ जीसीपी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलना। अब हमारे यहाँ महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है, डॉक्टर्स को वाइट कॉलर भी मेंटेन करना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, और वो हाथ भी नहीं किसी से धरा सकते। यहाँ तक मैंने अब जो नए हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के देखे हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक एप्लीकेशन का क्लियर नहीं हुआ, वो शादी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, घर कैसे संभालेंगे, अपने वालिदैन के ऊपर वो तो खुद डिपेंडेंट है, अपनी गाड़ी खुद ही चला सकते, गाड़ी इनके पास है ही नहीं। तो लाजिम सी बात है जब आप वालिदैन पढ़ा लिखा के बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं तो वो बच्चा जो है इतने सालों के बाद भी अपने कदमों पे खड़ा ना हो सके और माँ बाप पर डिपेंडेंट हो। और लड़कियों के साथ थोड़ा सा ये भी होता है कि चलेंगे उनकी शादियां हो जाती हैं तो उनके खामिद होते हैं जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको सपोर्ट होती है, फैमिली सपोर्ट है। लेकिन लड़कों को तो इस सिलसिले में कोई सपोर्ट नहीं है। और लड़कियां भी, चूंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में 80% ऑफ गर्ल्स हैं, अब 80% जो बच्चियां हैं वो जाहिर है उनमें से अगर कम अज कम भी काम में आए, 50% भी अगर बीच में से निकल जाए तो भी 50% तो वो होंगी ना जो मजदूरी कर रही हैं, तो उनकी तनख्वाहें वो ऐसी नहीं होती जी बिल्कुल बिल्कुल जितना उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल यही हाल दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी होता है, लाइक टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, नर्सेज से डबल अगर आपने ड्यूटी ले ली है तो आप उनको पे नहीं करना चाहते हैं, बस ठीक है कोई नहीं, मतलब इस तरह की हमारे यहाँ इस्तेहसाल, जिसे मैं कहती हूँ इस्तेहसाल करना, किसी को हक मारना, इसको हक मारना कहते हैं। एक आदमी मजदूरी कर रहा है, उस मजदूर की मजदूरी आप पहले अदा करें, उसके बाद आप दूसरी बात करें। ठीक है, आप उसे ओवर टाइम ना करवाएं, अगर करवाते हैं तो चार्जेस दें। तो इस तरह से काफी मसाइल हैं हमारे। जी, तो मतलब आपको कहने का मकसद है कि ओवर टाइम डॉक्टर से, हेल्थ केयर वर्कर से करवाया जाता है और उनको उसका मुशायरा ये नहीं दिया जाता, यही कहना चाह रही हैं आप? वो तो है ही नहीं, कल्चर ही नहीं, कल्चर ही नहीं आपके तो कल्चर ना। चलिए जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता आपका, आपने दो बड़े अहम मसाइल पर रोशनी डाली। तो मैं अब डॉक्टर एहसन कभी से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब रिस्पॉन्ड करें आपके इस क्वेश्चन का। जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी सवाल नहीं समझा उनका क्या, उन्होंने तो एक कमेंट किया जी, कमेंट भी किया, उन्होंने ये भी कहा है ना कि जनाब मुशायरा कम है, ये बड़ी यूनिवर्सल फिनोमेना है, और मुशायरा इसलिए कम है कि वी आर वर्किंग इन द डेवलपिंग कंट्री, और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि मुशायरा कम होना चाहिए, मुशायरा ज़्यादा होना चाहिए। कई जगह पे डॉक्टर की तनख्वाह ड्राइवर की तनख्वाह से कम होती है, लेकिन आज भी पेरेंट्स अपने सबसे अच्छे बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाह रहे हैं। तो पेरेंट्स क्यों नहीं सोचते कि हम इनको ड्राइवर बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं? बात ये नहीं है। असल में जो उन्होंने बात की है, सारी बातें सही की हैं उन्होंने, लेकिन इसका हमारे इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर वन, पहले समझें बात को। एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होता है वो एक बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके मालिक का काम है कि एक डॉक्टर को अगर वो रख रहा है तो डॉक्टर का काम है कि अगर उसको सैलरी कम है तो उस पर ना जाए उसके पास। अपनी सैलरी को कैसे ज़्यादा कम दोगे तो मैं नहीं आऊँगा। डॉक्टरों को एक ऐसी यूनियन बनानी चाहिए आपस में कि आइंदा से कोई डॉक्टर इससे कम मिनिमम वेज पे किसी प्राइवेट अस्पताल में काम नहीं करेगा। सारे प्राइवेट अस्पताल वाले ज़मीन पे गिर के उनको फिर दोबारा अच्छी उस पर नौकरी देंगे। अच्छा, असल में डॉक्टर शगुफ्ता ये कहना चाह रही हैं कि क्योंकि आप रेगुलेटर हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ये चीज़ मनवा सकते हैं या कोई कानून साजी भी इस पर होनी चाहिए कि डॉक्टर्स की कम से कम तनख्वाह या नर्स की या एड नर्स की कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो वो इस बारे में वो कहना चाह रही थी कि जनाब के हेल्थ केयर, मैं उसका जवाब देता हूँ। किसी की तनख्वाह को हम पहली बात तो रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी बिजनेस को पूरा राइट देता है कि वो अपने बिजनेस को चलाने का मजाज है। ये उस डॉक्टर की डिसीजन है, डिस्क्रिशन है कि वो वहाँ जॉब ना करे। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो उसको कहता है जी मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डॉक्टर कहते हैं मैं नहीं करूँगा इस पर तनख्वाह पे काम आपके साथ। जब ये सारे डॉक्टर मिलकर एक बात करेंगे ना, तब उनकी ये मजबूरी बन जाएगी कि डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। भी होता है क्या, उसने कहा मैं 50,000 रुपये, दूसरा आ जाता है मैं 30,000 रुपये काम कर लूँगा, तो वो खुद ही मार्केट की वैल्यू को नीचे गिरा देता है। डॉक्टरों को अपने प्रोफेशन के रिस्पेक्ट को समझना चाहिए, और उसके लिए मैं ये एक मेरा मशवरा है, ये कोई मेरा रेगुलेशन में मेरे पास कोई इसका प्रिविलेज नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को डॉक्टरों ने खुद ही मेंटेन करना है।
اور اس کا طریقہ کار یہی ہے. دوسری وجہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, میرے پاس پرائیویٹ ہاسپٹل کے مالکان آ کے کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر نہیں ملتے نوکری رکھنے کے لیے. جب ہم ان کے اوپر یہ کہتے ہیں آپ کا اسٹاف کام ہے, اسٹاف پورا کریں آپ, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے سب اسٹاف پورا کرائیں مریض کی تیمارداری کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز اویلیبل نہیں, کہاں سے رکھیں ہم. تو یہ دیکھیں آپ, ان کا اینگل یہ ہے کہ ہمیں مل نہیں رہے, ان کا اینگل یہ ہے کہ ہم کم تنخواہ مل رہی ہے ہمیں. اس کا حل یہ مشاہرہ بھی نہیں ملتا, اوور ٹائم وغیرہ بھی لیا جاتا ہے, وہ سب کچھ کرتے ہیں, ان کو وہ نچوڑ لیتے ہیں ان سے کام لے کے. لیکن اس میں ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہونا چاہیے. ڈاکٹرز ایسوسیشن کا یہ کام ہے, اینستھیٹسٹ کی ایسوسیشن ہے, کارڈیولوجسٹ کی ہے, جنرل فزیشنز کی ہے, سب کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے اسے نیگوشیٹ کر کے کہ جی ہم اس سے کم تنخواہ پہ ڈاکٹر اب آپ کے یہاں کام نہیں کرے گا, آپ نے رکھنا ہے تو رکھے, ورنہ اس کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا. تو اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں اپنے, اور میں نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ دیر بعد حاضر ہوتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اب ڈاکٹر احسن قوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ, کس طرح سے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, اور یہ مزید ابھی ان کو کتنا عرصہ لگے گا کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے, اور رجسٹریشن کا عمل ان کا کب تک مکمل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک تو سمجھے کہ ابتدا ہوئی ہے اور ابتدا میں رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور ہسپتالوں کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اپنے نظام کو بہتر کریں. پلیز ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ. دیکھیے اس میں جو ہماری اسٹیٹس ہیں وہ ابھی شیئر کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے اتنا, میں آپ سے ورنہ وہ بھی شیئر کر لیتا. میں کہوں گا چاروں طرف سے دیکھیں گے اس کو کہ ہم کتنے کویکس کو بند کرتے ہیں, کتنے لائسنس دیتے ہیں, کتنی رجسٹریشن کرتے ہیں, کتنی کمپلینٹس کو ہینڈل کرتے ہیں, کتنی ٹریننگ کراتے ہیں. یہ سارے ہمارے کام. کب تک مکمل ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. پہلا جواب اس کا یہ چلتا رہے گا. یعنی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اسپتال کب مریضوں کی صحت مکمل کر لے گا اس کے بعد اسپتال بند کر دیں گے کیونکہ اب مریض کو نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ سوشل ایول جو ہے یہ سوشل بیماری ہوتی ہے جیسے کہ انسان کی بیماری ہوتی ہے, یہ چلتی رہے گی. آپ نے اپنے اسٹیپس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ آپ آؤٹ پیس کر دیں اس کی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنے کی ایکٹیویٹی کو. آپ کو آؤٹ پیس کرنا ہے, آپ نے اسے تیز دوڑنا ہے. وہ جس طرح کرائم تیز دوڑا ہے تو آپ نے اپنی کرائم کو کنٹرول کرنے کی ایکٹیویٹی کو بھی تیز دوڑانا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے جب بورڈ آف کمشنرز ہمارا جو بھی نیا آنا ہے آ جائے گا تو ہم نے فور ہائرنگ بھی کرنی ہے, ہم نے اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے. مین چیز آپ لوگ کویکری پہ کیونکہ کنسرن کرتے ہیں تو کویکری کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس میں ہم نے کئی پرونگ اٹیک کرنا ہے. کئی پرونگ کا مطلب یہ کہ صرف کلوز نہیں کرنا ہے, اس کے کاز کو بھی ریموو کرنا ہے. اگر آپ کاز ریموو نہیں کریں گے تو کبھی بھی کچھ اس پہ نہیں آپ آ پائیں گے, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی کوئی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو بقیہ کام ہے لائسنسنگ کا, یہ سلو پروسیس چلتا رہے گا کیونکہ یہ بڑا ٹائم ٹیکن پروسیس ہوتا ہے. ابھی ہم نے جے پی ایم سی کا جو انسپیکشن کیا ہے اس میں ہمیں 6 دن سے, جے پی ایم سی کا سائز آپ کو پتہ ہے, 6 دن میں ہم نے ان کے سیمپل انسپیکشن کیا ہے. اور اب ان کو مہینوں لگیں گے اس چیزوں کو ٹھیک کرنے میں جو انہوں نے ہم نے ان کو بتائی ہیں, اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایک دفعہ جب کوئی ادارہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو کریکٹ, وہ ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کر لے گا. اس کی مینجمنٹ کی, سینئر مینجمنٹ کی جب کمٹمنٹ آ جاتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے جی پیز ہیں ان کو ہم دوسرے انداز سے ٹریننگ کراتے ہیں کہ یہ اپنی کوالٹی کو امپروو کریں. لیکن دیکھیے آپ کسی کو کچھ کہہ کر جب واپس آ جاتے ہیں پیچھے وہ کیا کرے گا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ یہ شور نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے, تو اب میں چلا جاؤں گا تو اب آپ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ تو ضرورت ہی ہوتا ہے نا آپ کی. پھر آپ کا بھی تو کچھ رول ہے نا اس میں, ڈاکٹرز کا بھی کچھ رول ہے اس کے اندر. ایک تو یہ لاسٹ بات میں کر دوں اس حساب سے, ایتھکس جسے ہم کہیں گے. ہاں, لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا اگر میرے لیے کوئی ٹیک ہے تو وہ یہ ہے کہ پبلک کو یہ پتہ پڑے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کویکری کے علاوہ 70% اور بھی کام کرتا ہے جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہی ہے اور لوگوں کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ہی ہے. اور اس کام کو کرنے کا جو انداز ہے میں نے تھوڑا سا بیان کیا اور آپ اگلے پروگراموں میں اس کو بیان کرتے رہیے گا. صرف سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی جب آپ کویکری کے انداز سے دیکھتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑی دیر کے اپنے آپ کو لگتا ہے میں بھی کویک ہوں. تو اس کو تھوڑا سا خیال رکھیے اس پروگرام کو لے کے چلنے میں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بتایا جناح اسپتال میں, مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اچھا لگا کہ ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ پروفیشنلی ڈیل کیا. ہمارا موٹو یہی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کلوز ایوری بڈی, وی وانٹ ٹو امپروو ایوری بڈی. اوکے سر, تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احسن قوی آپ کا اور ڈاکٹر صنم علی آپ کا کہ آج آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کری اور آپ نے عوام کو پیغام دیا کہ بھائی اس ملک میں ہو گیا رہا ہے. 70-75 سال کا یہ بگڑا ہوا نظام ہے, اور یہ بگڑا ہوا نظام کس طرح سے صحیح ہوگا تو آپ سمجھیں کہ اب کہانی کہیں جا کر شروع ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کی, اور اب یہ قوانین جو ہے بنائے جا رہے ہیں. اور ایک میسج اور دے دیں کہ پلیز لوگ اب تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
تو جنا ہسپتال آئیں, سول ہاسپٹل آئیں, جی بجائے اس کے کہ گلی میں کھلے ہوئے کلینکس پہ جائیں. تو یہ میسج بھی کنوے کر دیجیے. جی جی بالکل, ہم یہ آپ کا میسج کنوے کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیریشری کیئر ہاسپٹل جو بڑے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں اس میں جائیں, لیکن اب ان کو سہولیات بھی تو ملے نا, کیونکہ ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا کہ نہیں یہ سرکاری اسپتال ہے, نہیں یہاں تو ڈاکٹر نہیں ہوگا, یہاں تو مجھے دوا نہیں ملے گی, یہاں تو مجھے میرا بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا. تو ایک پبلک پرسیپشن پہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر کوی نے بھی آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے ادارے کی بات کروں گی کہ ہمارے ادارے کے اندر کچھ وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون انٹرنیشنل اگر لیول کے اوپر بھی آپ جائیں گے, سائبر نائف پوری دنیا میں صرف 8 مشینیں ہمارے پاس یہاں موجود ہے. پیٹ اسکین جو ہے وہ اگر آپ باہر کرواتے ہیں تو آپ کو ہزاروں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں, یہاں منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز موجود ہیں, لوگ ہمارے پاس آئیں. ابھی اس کی مثال دے گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو بنا ہے ہمارا, جی بالکل, نو ڈاؤٹ, اس میں جو فیسلٹیز ہیں کہیں اور ملیں گے آپ؟ نہیں جی نہیں, بالکل بالکل. لیکن لوگ کہیں گے ہم تو جی پی کے پاس جائیں گے. ایک بہت بڑا یہ بھی ایک کارنامہ ہے اس حکومت کا, میں کہوں گا گمبٹ کا, اور جو وہاں ٹرانسپلانٹ لیور ٹرانسپلانٹ کے جو کیسز وہاں پر ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو میسج دیں کہ ہمارے پاس آئیں. جی آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد, ڈاکٹر کوی کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک پازیٹیو میسج دیں. اور معذرت کے ساتھ ہماری جو برادری ہے وہ بھی ڈاکٹر کوی کے پاس جاتے ہیں کسی سینٹر کو بند کروانے کے لیے, کسی کو کھلوانے کے لیے, کسی کو رجسٹریشن کرانے کے لیے, نہ کہ یہ کہ پیغام دے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کام کر رہا ہے اور آگے جا کے اس کے ثمرات عوام کو کس طرح سے ملیں گے اور کب ملیں گے. تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور ہمارے گیسٹوں کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے آج اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اللہ حافظ.